جو کام نہیں آتا اسے کرنا سیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت خوبصورت کوٹیشن. سر آپ ہی بتائیے کہ آپ نے کس سینیریو میں یہ کوٹیشن بنائی ہے؟ لیں جی پوری توجہ سے پھر بات سنیے گا. کچھ نہ کچھ شیئر کرنا ہی پڑے گا نا مجھے. 1971 میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا. تو میرے والد محترم کو شوق تھا ریڈیو بنانے کا. اس وقت اس کے ٹیوبوں والے بنتے تھے. اس کے بعد ایک نیا دور آ گیا ٹرانزسٹر کا. میں نے کہا یار چلو اس کو سیکھ لیتے ہیں. اس کو سیکھ لیا. 6 مہینے کا ڈپلوما تھا کر لیا. پھر یار ٹی وی آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا یار اس کو بھی سیکھ لو. اور پھر میرے کچھ دیر اس کا پارٹ ٹائم کام کیا. اور پھر رفتہ رفتہ 79 میں یہ خیال آ گیا کہ یار یہ بھی کام کر رہے ہو لیکن ایک اور بھی کام کرو, اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرو. 79 سے لے کر اب آج تک میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا. اور آج میں آپ کے سامنے اس طرح ہوں. پھر شاید مجھے کوئی چیزیں یاد بھی نہ ہوں کہ اتنے میں نے فن سیکھے کہ جو انبلیویبل بن جاتے ہیں. میں ایک مکمل الیکٹریشین ہوں. گھر کی پوری وائرنگ میں کر سکتا ہوں اور کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پارشل جو ہے پلمبر کا کام, میرے پاس اوزار پڑے ہوئے ہیں سارے. پلمبر کا کام, میسن کا کام اینڈ سو آن. یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا کہ جو کرنا چاہتے ہیں سیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد 92 میں میرے دوست ڈاکٹر صداقت وہ امریکہ گئے اور وہاں سے وہ نا NLP کی کچھ 12 کیسٹیں لے کے. میں نے کہا یار یہ مجھے دے دو کاپی اس کی. اور نہیں یار یہ تو آپ کے کام کی رہا. میں نے کہا یار دو مجھے کیوں نہیں. خیر اس نے دے دی اور میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. مجھے اچھا لگا. ایک دن میں نے کہا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی لوگوں کو دیا جائے. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا مجھے. کہتا یار تم ایکسپرٹ تو نہیں ہو. میں نے فوراً سوچا کہ میں اب ایکسپرٹ بن کے دکھاؤں گا. اور پھر فائنلی آئی وینٹ ٹو امیریکا ان 2000. جو نہیں آتا وہ سیکھ لیں. اور وہ سیکھ کے آ گئے. اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلا جاتا ہوں کہ اس جملے نے میری زندگی کے اوپر کس قدر اثرات مرتب کیے. میں 4 بندوں کے سامنے نہیں بول سکتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت 55 برس پہلے کی بات ہوگی کو 6 بندے بیٹھے ہوئے تھے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. میں بولنے لگا تو دل گھبرا گیا, خوف ہو گیا. میں نے کہا سیکھ لو. اور آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. نہ کہ بول رہا ہوں بلکہ NLP کی ہزاروں لوگوں کو ٹریننگ دے چکا ہوں. امامت بھی تو کروائی ہے. ہاں ایک اور بھی, یہ بڑی پرانی بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی 50-55 سال بس اس سے پرانی باتیں آپ کو مجھ سے ملیں گی. وہ امام صاحب نے کہا کہ یہ تکبیر پڑھو. خیر پڑھ تو دی, دل کی دھڑکن تیز, ویسے گھبراہٹ اور خوف. خیر میں نے کہا اب پیچھے نہیں, ان کے بیٹھنا کہ دوبارہ نہ کہیں. اور پھر جو نہیں آتا وہ کرنا سیکھ لیں. پھر جہاں میرے آفس میں مسجد ہے وہاں پہ میں نے 8 سال جماعت کروائی. ظہر, عصر, مغرب اور عشاء سیکھ لیا نا میں نے. اور مجھے پبلک سپیکنگ سیکھ لی نا میں نے. اور آج بھی میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ جو نہیں آتا وہ کرنا سیکھ لیں. اب اگر میں شیئر کرنا چاہوں گا تو شاید چیزیں ختم نہ ہوں, لیکن تب میں نے یہ لکھی تھی. اور کب 1971 میں یہ بات آئی تھی. اب 1971 سے لے کر اگر یہ میرے پاس جملہ نہ ہوتا تو شاید آج میں آپ کے سامنے اس کانفیڈنس کے ساتھ بول نہ رہا ہوتا. سو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی. آپ بھی اگر اپنی زندگی میں اس کو استعمال کریں کہ جو نہیں کرنا تھا سیکھ لیں. کوئی ایشو تو نہیں ہے نا کوئی بھی. ہاں ایک ایشو ضرور ہے کہ ہمارا ارادہ نہیں بنتا. جب ارادہ نہیں بنتا تو ہم کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے.